لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواحنا لمقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سب مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند. خالق کائنات کا خطاب صاحبان ایمان سے ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، ایمان لے آئے، بڑا اچھا کام کیا، لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اب جب تم ایمان لے ہی آئے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ ہم نے تم پر 3 اطاعتوں کو فرض قرار دیا ہے. ان میں پہلی اطاعت اللہ کی ہے، دوسری اطاعت اس کے رسول کی ہے، اور تیسری اطاعت صاحبان امر کی ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ ہے آیت کا ایک بڑا ہی سادہ سا ترجمہ. خطاب صاحبان ایمان سے ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. ایک لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے، اطاعت، اور دوسرا لفظ ہے عبادت. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اطاعت و عبادت دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز میں فرق ہے. اطاعت و عبادت میں کیا فرق ہے؟ میں اگر سادے لفظوں میں سمجھاؤں تو اللہ کے احکام کے مان لینے کا نام اطاعت ہے. حکم خداوندی کے تسلیم کر لینے کو اطاعت کہتے ہیں، اور اسی حکم الہی کی سرحدوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. عبادت عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اطاعت احکام کے مان لینے کو کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھی اور بآواز بلند، ہے نا. حکم خداوندی کو تسلیم کر لینا اطاعت ہے، اور اسی حکم کے سرحد کو، بارڈر کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. مثلا اللہ نے صبح کی نماز کا مطالبہ کیا اپنے بندوں کا 2 رکعت پڑھو. نماز فجر جو ہے وہ 2 رکعت ہے. اب اگر کوئی ایسا مومن ہو جس کو عبادت کرنے کا شوق کچھ زیادہ ہو، وہ کہے کہ ہم 2 تو نہیں، ہم تو 3 رکعت پڑھیں گے، تو اگر صبح کی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھی تو یہ ہے عبادت، اور اگر شوق عبادت میں 3 پڑھ لی تو یہ ہے بغاوت. حکم خدا کے خلاف کوئی کام انجام دینا اسے اطاعت نہیں کہتے، بلکہ اس کو بغاوت کہتے ہیں. اللہ نے مغرب کی نماز 3 رکعت رکھی ہے، اب کوئی کہے نہیں ہم تو 3.5 پڑھیں گے، تو اگر آپ نے 3 پڑھی تو یہ ہے عبادت، اور 3.5 پڑھ لی تو یہ ہے بغاوت. عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، 4 پڑھی عبادت، 5 پڑھ لی بغاوت. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے،
4 بڑی عبادت 5 بڑی بغاوت. عصر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 بڑی عبادت 5 بڑی بغاوت. جمعے کی نماز جمعے کو ہے. اگر آپ نے جمعے کی نماز جمعے کو پڑھی تو یہ ہے عبادت. اور اگر کبھی کسی نے بدھ کو پڑھ لی، صلوات پڑھ لی محمد آل محمد کی. تو سرحدوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے، اللہ کے اطاعت، اس کے رسول کو صاحبان امر کی. اگر آپ کو اللہ کے اطاعت کی صحیح تصویر دیکھنا ہو تو آپ سرکار دو عالم کو دیکھیے. سرکار دو عالم اللہ کے اطاعت کی صحیح اور مکمل اور کامل تصویر ہیں. اگر آپ کو سرکار دو عالم کے اطاعت کی مکمل تصویر دیکھنا ہو تو آپ مولا علی کو دیکھیے. مولا علی سرکار دو عالم کے اطاعت کی کامل اور مکمل تصویر ہیں. اب اگر آپ کو مولا علی کے اطاعت کی تصویر دیکھنا ہو تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ آپ غور کیجیے میں کہہ کیا رہا ہوں. اللہ کے اطاعت کے مکمل تصویر رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے اطاعت کی مکمل تصویر مولا علی ہیں. اب مولا علی کے اطاعت کی مکمل تصویر کون بنے گا؟ اگر آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ مولا علی کے اطاعت کی مکمل تصویر امام حسن بنیں گے تو میں اس کو نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانوں گا؟ دلیل سنیے. اللہ کے اطاعت کی مکمل تصویر رسول اللہ اس لیے بنے کہ رسول اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں. تھوڑا ہاں کرتے چلیے، ہے نا. نہ کم از کم آپ اشارے سے ہمت افزائی کیجیے. دیکھیے سبحان اللہ کہنے میں کوئی عیب نہیں ہے، تسبیحات میں سے ایک رکن ہے. آپ سبحان اللہ کیجیے گا، اللہ آپ کے سامنے ثواب لکھے گا. ایک صلوات پڑھیے بابا جی بولے. تو نہ آپ واہ واہ کیجیے اور نہ آپ سبحان اللہ بولیے، بس تو دو کام، ہمارا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کے نام اعمال میں بیٹھے بیٹھے تسبیح میں سے ایک رکن جو ہے سبحان اللہ، اس کا ثواب لکھا جائے گا. تو یہ میں آپ کو بیٹھے بیٹھے عبادت کا طریقہ سکھا رہا ہوں. ایک سب مل کے صلوات پڑھیے بابا جی بولے. تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے اطاعت مگر مولا علی اس لیے بنے، اللہ کے رسول اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں. مولا کائنات رسول اللہ کے اطاعت مگر اس لیے بنے کہ مولا علی امام رسول نہیں ہیں. اب مولا علی کے اطاعت کے مکمل تصویر وہ بنے جو امام نہ ہو. غور کیا آپ نے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں وہ تو امام حسن ہے تو وہ امام ہے، تو مولا علی کے اطاعت کے مکمل تصویر اگر کوئی ہے تو حضرت عباس. ایک صلوات پڑھیے بابا جب اللہ. اب دیکھیے بچوں کو فرمائش ہوتی ہے، لہذا مجبوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بچوں کی بات رکھ لینی چاہیے. اور کیا آپ نے تو مولا میں اکثر پڑھتا ہوں اور آج بھی پڑھوں گا کہ اگر واقع کربلا نہ گزر ہوا ہوتا تو قرآن مجید کے بہت سی آیتیں تشریح تفسیر رہ جاتی. انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اگر جناب عباس کا وجود نہ ہوتا تو اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے یہ کائنات کو معلوم نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جناب عباس سے سیکھیے کہ اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. جناب عباس بتائیں گے آپ کو. دیکھیے جناب عباس کے لیے 2-3 لفظیں بہت استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ اس میں سے عباس نام ہے علی کی مستجاب دعا کا. اور کیا آپ نے اکثر لوگ کہتے ہیں اور حقیقت ہے بھی کہ اللہ سے مولا علی نے ایک بیٹا مانگا، یا اللہ ایک بیٹا دے دے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس طرح کی دعا کون کرتا ہے؟ ایک بیٹے کی تمنا اور دعا کون کرتا ہے؟ یا اللہ ایک بیٹا دے دے. ایک بیٹا کون مانگتا ہے؟ تو ہم نے جب جائزہ لیا تو مجھے 3 طرح کے لوگ نظر آئے.
پہلے تو وہ گروہ ہے جس کے پاس اولاد نہ ہو. یا اللہ تو نے ہر نعمت سے نوازا ہے, با اولاد کی نعمت سے محروم ہوں, اے پروردگار بس ایک بیٹا دے دے. تو پہلے تو وہ یہ دعا مانگتا ہے جس کے اولاد نہ ہو, یا اللہ ایک بیٹا دے دے. دوسرا وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو, یا اللہ تو نے بیٹی دی, شکر تیرا, معبود بھائی ایک بیٹا دے دے. تو ایک تو وہ جو صاحب اولاد نہ ہو, دوسرا اس کے اولاد میں بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو. ایک تیسرا گروہ بھی ہے, اور وہ ہے کہ جن کے یہاں بیٹیاں بھی ہوں اور بیٹے بھی ہوں, مگر ویسا بیٹا نہ ہو جیسا کہ باپ چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے, چاہے میں سمجھا لے جاؤں. بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں, مگر ویسا بیٹا نہیں ہے جیسا کہ باپ چاہتا ہے. آئیے دیکھیں یہاں کمی کس بات کی ہے مولا علی کے ہاں. تو پہلے وہ کہ جن کے اولاد نہ ہو, الحمدللہ مولا کائنات صاحب اولاد ہیں, ہے نا. دوسرے وہ جس کے بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں, یہ والا معاملہ بھی یہاں نہیں ہے. لیکن آپ کے ہاں تو سلسلے کا آغاز ہی بیٹوں سے ہوا ہے, تو آپ کے ہاں بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہیں. تیسرا وہ جس کے ہاں بیٹیاں بھی ہوں بیٹے بھی ہوں, مگر ویسا بیٹا نہ ہو جیسا کہ باپ چاہتا ہے, یہ والا معاملہ بھی یہاں نہیں ہے. اس لیے کائنات کے عالم و عالم میں اللہ نے کسی باپ کو ایسے بیٹے نہ دیے جیسے بیٹے اللہ نے مولا علی کو دیے ہیں. دو بیٹے, دونوں امام, دونوں معصوم, دونوں شریکات تطہیر, دونوں شریکات مباہلہ, لاجواب بیٹے. اب جملہ سنیے گا, وہ علی جو حسن حسین جیسے لاجواب بیٹے رکھنے کے باوجود جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جزاک اللہ. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جو ذات نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو, اگر وہ ذات اللہ سے کچھ مانگے گی تو اب جو اللہ دے گا وہ کیسا ہوگا. لہذا ہر جگہ تو یہ بحث آپ کر سکتے ہیں وہ کیسا تھا کیا تھا. جناب عباس کے بارے میں یہ بحثی آپ کو کرنے کا حق نہیں کہ کیا کمال تھا جناب عباس کا اور کیا نہیں تھا. ایک عباس نام ہے تمنا علی کا, عباس نام ہے آرزو زہرا کا, عباس نام ہے مولا کائنات کے مستجاب دعا کا. جس ذات نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو, اگر وہ ذات کبھی کچھ مانگے گی تو جو اللہ دے گا وہ سارے کمالات سجا کے دے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. کوئی کمال ایسا نہیں تھا جو اللہ نے جناب عباس کے وجود میں نہ رکھا ہو. ہر کمال, ہر صفت. ٹھیک ہے, بڑے مشہور روایت جو سبھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھ دیتا ہوں, تھوڑا انداز بدل جاتا ہے لیکن بات تو وہی سب پرانی. کہ جناب عقیل جو آپ کے بڑے بھائی تھے انہیں بلایا, اب بلانے کے بعد کہ بھائی عقیل کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو بہادر ہو. ٹھیک ہے, کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو بہادر ہو, تاکہ میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عرض کروں اللہ مجھے بہادر بیٹا دے. دیکھیے اور قبیلوں میں اور اس قبیلے میں, مولا کائنات قبیلے میں بڑا فرق ہے. اور جو قبیلے تھے جناب قبیلہ بنو کلاب, یہ قبیلہ بہادر قبیلہ تھا, مگر بنی ہاشم قبیلہ بے بہادر تھا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی بہادر تو جب بنی ہاشم بہادر تھے نا, بنی ہاشم جو بہادر, بے بہادر قبیلے کا نام ہے, بے بہادر. جملے میں ہم نے غور نہیں کیا. تو کہا کوئی ایسا قبیلہ ڈھونڈو تو بہادر ہو, اور میں اس قبیلے میں کسی خاتون دوں اللہ مجھے بہادر بیٹا دے. آپ ذرا غور کیجیے, پورے روایت میں لفظ شجاع 2 بار آیا ہے, ایک بار قبیلے کے ساتھ اور ایک بار بیٹے کے ساتھ. کیا کبھی آپ نے سنا یا کہیں آپ نے پڑھا کہ مولا علی نے کہا کوئی ایسا قبیلہ ہو جو بہادر ہو اور میں اس بہادر قبیلے کی بہادر عورت سے عرض کروں,
مولا علی نے بہادر قبیلہ کہا مگر بہادر عورت نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی. اگر مولا علی بہادر عورت کہتے نا تو عورتوں کو میدان میں جانے کا پرمٹ مل جاتا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. بہادر قبیلہ. اور ایک بات اور، یہ بہادر بیٹے کے لیے بہادر قبیلے کی تلاش کیوں؟ مولا کو بہادر بیٹا چاہیے تو بہادر بیٹے کے لیے بہادر قبیلے کی تلاش کیوں ہے؟ مولا علی چاہے جس قبیلے میں عقد کرتے، جو بھی آپ کا بیٹا ہوتا وہ بہادر ہوتا. میرے خاموش سامعین کا کیا خیال ہے ان بیٹوں کے بارے میں جو قبیلے بنو کلاب سے نہیں ہیں؟ کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ وہ بہادر تھے. تو مولا علی چاہے جس قبیلے میں عقد کرتے، جو بھی آپ کا بیٹا ہوتا وہ بہادر ہوتا. یا وہ بیٹے جو قبیلے بنو کلاب سے نہیں، کیا وہ بہادر نہیں ہیں؟ وہ بھی بہادر ہیں. کیا خیال ہے مجمع کے جناب محمد حنفیہ کے بارے میں؟ بہادر تھے؟ جواب نہیں تھا بہادری میں. مولا کائنات لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ذرا تھی جو کچھ بڑی تھی، تو کہا بیٹا محمد یہ ذرا کچھ بڑی سے کچھ چھوٹی کر دو. تو لکھا ہے کہ محمد نے اس ذرا کو لی اور جہاں سے چھوٹی کرنا تو وہاں سے پکڑا دونوں ہاتھ سے، اور ایسے لوہے کے ذرا کو محمد نے پھاڑ دیے تھے ململ کا کپڑا پھٹ رہا ہو. یہ تاریخ ہے. تو سوال یہ ہے کہ یا تو مانیے کہ جو بیٹے قبیلہ بنو کلاب سے نہیں وہ بہادر نہیں ہیں، حالانکہ سب بہادر ہیں. تو بہادر بیٹے کے لیے بہادر قبیلے کی تلاش کیوں؟ جب علم نے ترقی کی اور علماء علم اخلاق پیدا ہوئے تو انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا. اب وہ کیا پردہ اٹھایا میں اس وقت سناؤں گا جب آپ صلوات زوردار پڑھیں گے. پردہ کیا اٹھایا؟ بہادر قبیلہ. ذرا غور کیجیے گا. علماء علم اخلاق نے لکھا کہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے مرکز علم، اور ایک ہوتا ہے مرکز عصمت، اور ایک ہوتا ہے مرکز شجاعت. مرکز علم جب مرکز عصمت سے متصل ہو تو امامت پیدا ہوتی ہے. ہائے ہائے. مرکز علم جب مرکز عصمت سے متصل ہو تو امامت پیدا ہوتی ہے، اور مرکز علم جب مرکز شجاعت سے متصل ہو تو وفا پیدا ہوتی ہے. جب مرکز علم علی مرکز عصمت فاطمہ سے متصل ہوا تو حسن حسین کی صورت میں امامت پیدا ہوئی، اور جب مرکز علم مرکز شجاعت فاطمہ کلابیہ متصل ہوا تو عباس کی شکل میں وفا پیدا ہوئی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. وفا پیدا ہوئی. تو مولا کائنات نے کہا بھائی عقیل کو ایسا قبیلہ تلاش کرو. اچھا عجیب مسئلہ ہے. ایک طرف تو آپ صاحب سلونی ہیں اور کہتے ہیں زمین کی بات کیا پوچھتے ہو، مجھ سے عرش کی بات ہے پوچھو. اور بھائی کہتے ہیں آپ تلاش کرو کوئی قبیلہ. مولا آپ کو تو خود ہی معلوم ہے کون قبیلہ بہادر کون قبیلہ بہادر نہیں ہے. نہیں ایک جملہ کہوں شاید مجمع بول دے، جس کی ذوالفقار نسلوں کو سمجھ لے. کیا اسے نہیں معلوم کون قبیلہ بہادر ہے، کون سا نہیں ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ جناب سلیمان چلے جا رہے ہیں اپنا لشکر لیے ہوئے، اور ایک بار وہ چیونٹیوں کا لمبا قافلہ، ٹھیک ہے، اور جو چیونٹیوں کے سردار تھی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے مسکنوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے. اب یہ جو سردار جو یہ بات بول رہی ہے چیونٹیوں کی، اس میں وہ جناب سلیمان میں لکھا 20 میل کا فاصلہ تھا. 20 میل دور ہے وہ، اور وہ بول رہی ہے اور سلیمان سن رہے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جو 20 میل کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز سن لے. اب بھی کہے کہ ہم نبی جیسے ہیں.
اب بھی کہیے گا ہم نبی جیسے ہیں، حالانکہ احد کے پہاڑی میں سرگاہ میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا. صلوات پڑھیے محمد راج محمد ہے. کہا اپنے اپنے مسکنوں میں چلے جاؤ. سلیمان نے سن لیا، بکا اسے ذرا گرفتار کر کے لے آؤ. اب چیونٹی کو گرفتار کرنے کے لیے کسی چیونٹے کو بھیجا گیا ہوگا، ہے نا؟ معلوم ہے اسے اٹھایا گیا. تعداد لاکھوں کی تھی اور سلیمان کے تھیلی پر. تو سلیمان نے کہا کیا تو ہم نبیوں کو ظالم سمجھتی ہے کہ ہم راستے میں حشرات الارض کو چینوں کچلتے پھرتے ہیں؟ وہ تو کانپنے لگی. لیکن نہیں حضور یہ بات نہیں ہے. کہ پھر یہ تو نے کیوں کہا کہ چلی جاؤ اپنے اپنے مسکنوں کا، ایسا نہ ہو کچل جائے؟ تو اس نے کہا آج میں وعدے ہو رہا تھا ہماری عبادت کا وقت، اور ہم نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے آپ کے لشکر کا تماشا دیکھنے رہ جائیں اور عبادت قضا ہو جائے، اس لیے میں نے کہا. تو لکھا ہے کہ سلیمان خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. اللہ اکبر، اتنی اطاعت گزار، اتنی تابعیت عبادتدار. بس سلیمان نے آگے پوچھا چاہیے بتاؤ کہ اس وقت تم افضل ہو یا میں؟ اب وہ چونٹی مشکل میں پڑ گئی، میں کیا جواب دوں؟ کہا یہ بتاؤ کہ اس وقت تم افضل ہو یا میں؟ تو کہا کہ یا نبی اللہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں تو اس میں ہو جائے گی آپ کی توہین. کہا وہ کیسے؟ کہ جب تعارف ہوگا کون سلیمان تو کہا جائے وہ جو چونٹی سے افضل، تو اس میں آپ کی اہانت ہو جائے گی. کا پھر کہا یہ بتائیے اس وقت آپ کو کون اٹھائے ہوئے ہے؟ کہا ہوا. مجھے کون اٹھائے ہوئے ہے؟ مجھے کون اٹھائے ہوئے ہے؟ کہا سلیمان. کہا سلیمان ہے کون؟ کہا نبی. کہا آپ خود بتائیے، جسے ہوا بلند کرے وہ افضل ہے، جسے نبی اٹھائے وہ بلند ہے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد پہ. آپ فیصلہ کیجیے جسے نبی اٹھائے وہ بلند یا جسے ہوا اٹھائے وہ بلند. اب ایک جملہ اور کہوں گا اور آپ کے ذہن کا امتحان ہوگا کہ آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. تعداد تھی لاکھوں کی، تعداد تھی لاکھوں کی، مگر سلیمان نے ہر چیونٹی کو نہیں اٹھایا، اسے اٹھایا جو سردار تھی. ہائے ہائے ہائے، تعداد لاکھوں کی تھی مگر اسے اٹھایا جو سردار. معلوم یہ ہوا کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ اگر تعداد لاکھوں کی ہو تو نبی ہر ایک کو نہیں اٹھاتا، اسے اٹھا جو سردار ہو. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. توجہ ہے تو اٹھا لیا. ذرا غور کیجیے. اب سلیمان نہیں، میں یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں وقت گزارنے کے لیے، نتیجہ بھی نکلے گا. اب بات سلیمان چل کر آگے سلمان تک، وہی والا معاملہ. مولا علی چلے جا رہے ہیں سلمان، اور ایک بار سلمان نے دیکھا کہ لمبی قطار چونٹیوں کی. اور جو لمبی قطار دیکھی سلمان نے تو کہتے ہیں کہ توجہ رہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. اب مولا علی کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرو، مولا رکھ دیا منہ پہ ہاتھ. سلمان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. تعداد تو میں علی بتا سکتا ہوں. تو سلمان نے حضرت کا مولا ان کی تعداد آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ مجھے یہ بھی معلوم اس میں نر کتنے مادہ کتنے. تھوڑا سبحان اللہ بولا کریں تاکہ ثواب مل جائے. صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. ہاں، یہ بچہ کاش غدیر میں ہوتا. تو کہا کہ تعداد تو میں علی بتا سکتا ہوں. کہ مولا تعداد کا یہ بھی بتا دوں میں مذکر کتنے، نر کتنے، مادہ کتنے ہیں. کہا مولا آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں کس کا رزق کہاں لکھا ہے. تو پھر مولا کہا تمہیں کہنا یہ چاہیے کہ پاک ہو ذات جس نے ان کو خلق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے. اور سنو کیا باتیں ہو رہی ہیں ان میں. کہا مولا آپ نے اشارہ کیا
تو وہی چیونٹیوں کے جو سردار تھے وہ کیا کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اپنے مسکنوں سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ وہاں کیا کہا تھا؟ مسکنوں میں چلی جاؤ۔ یہاں کیا کہا؟ باہر آ جاؤ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ وہاں کہا مسکنوں میں چلی جاؤ، یہاں کہاں باہر آ جاؤ۔ وہاں کیوں کہا مسکنوں میں چلی جاؤ؟ پہلے کہ ہو رہا تھا عبادت کا وقت، کہیں عبادت قضا نہ ہو جائے، یہاں اس لیے کہ باہر آ جاؤ۔ اب جو آیا اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اے سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ آیا ماشاء اللہ۔ تو وہ علی جو یہ بتا سکتا ہے کہ چیونٹیوں کی تعداد کتنی ہے، نر کتنے، مادہ کتنے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کون سا قبیلہ بہادر ہے، کون سا قبیلہ بہادر نہیں ہے؟ معلوم ہے۔ تو سوال ہے کہ جب معلوم ہے تو جناب عقیل صاحب نے کیوں کہا؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، اس لیے کہا کہ مولا کو معلوم تھا کہ میرے چاہنے والے، میرے فرزند عباس سے عقیدت بہت رکھیں گے، تو ایک پیغام پہنچ جائے کہ جب شادی و بیاہ کا موقع آئے تو اپنا رشتہ خود نہ ڈھونڈنا، کسی بزرگ کا سہارا لینا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد ہے، سہارا لینا، اپنا رشتہ خود نہیں، کسی بڑے کا سہارا لینا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، نوجوان بیٹھے، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کہا ایسا قبیلہ جو شجاع ہو، یعنی مولائے کائنات ہر قبیلے میں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جہاں جو قبیلہ باکمال ہو، شجاعت کمال ہے، باکمال۔ یہاں بھی پیغام ہے کہ اگر عقد و نکاح کا موقع ہے، دیکھنا کون سا قبیلہ باکمال ہے، کون سا قبیلہ باصفت ہے۔ بے کمال قبیلوں سے شادی کرنے کے بعد اولاد باکمال کی توقع کم رکھنا۔ بچے کے پرورش میں ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہوں شاید مجمع بول دے، مولا علی کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 17 بیٹے۔ تو کیا سارے بیٹے امام حسن امام حسین جیسے ہیں؟ بیٹے تو سب مولا علی کے ہیں، مگر سارے بیٹے امام حسن امام حسین جیسے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن سب کی ماں فاطمہ جیسی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، سب کی ماں فاطمہ۔ سنیے، اولاد حسن حسین اگر چاہنا ہو تو اولاد کے لیے بے فاطمہ جیسی ماں بھی ضروری ہے۔ عباس جیسے بیٹے کے لیے ام البنین جیسی ماں چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ تو شادی بیاہ کے معاملے میں بہت ہوشیار رہیے۔ کہاں کر رہے ہیں آپ؟ خاندان کیسا ہے؟ گھرانہ کیسا ہے؟ باکمال گھرانہ ہو، باصفت گھرانہ ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، کہا ہم کر سکتے ہیں، ہم بالکل کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بالغ ہیں ماشاء اللہ، کو اللہ نے نجات دیا ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ کہا جسے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر ہے مسلمان۔ یہاں تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں بولنے میں نا بھائی۔ کہا ہم میں سے نہیں ہے مگر ہے مسلمان۔ تو ہم نے کہا ہے مسلمان، میں سمجھ گیا، مگر آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم کر لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا؟ کہ وہ شیعہ بن جائے گی۔ تو ہم نے کیا گارنٹی کہ وہ آپ شیعہ آپ اس کو بنا، کہیں وہ آپ کو سنی نہ بنا لے۔ گارنٹی کیا ہے آپ مجھے بتائیے۔ ہم نے نظارے، آپ ذرا غور میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ درد دل آپ کو سنا رہا ہوں بھائی۔ کیا گارنٹی کہ آپ کو وہ سنی نہ بنا لے؟ کہا مولانا آپ کس دنیا میں رہتے، آپ تک کبھی آپ نے سنا ہے؟ ہم نے سنی کو شیعہ بنتے تو دیکھا ہے، مگر ہم نے شیعہ کو سنی بنتے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا آپ بہت اندھیرے میں ہیں، اب تو میں شیعہ کو ہندو بنتے دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ نہیں جو اور کیا آپ نے باکمال گھرانہ ہو۔ حضور کی حدیث اکثر سناتا ہوں میں، سرکار نے کیا فرمایا؟ ایاکم من خضرائے دمن، خضرائے دمن سے دور رہو۔ نے کہا یا رسول اللہ یہ خضرائے دمن کیا ہے؟ تو کہا خضرائے دمن کے تو اس علاقے کو جہاں اس گھور کو جہاں وہ سبزی ہو گئے۔ دیکھیے جو گھور پر چیزیں اگتی ہیں، پتے اچھے ہوتے ہیں، پھل بھی خوشنما ہوتا ہے، پیڑ بڑا ہوتا ہے، مگر ان کے پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا۔
نہیں آپ نے ایک ٹماٹر کا درخت آپ کسی گھور پہ اگائیے آپ، تو دیکھیے آپ وہ جو کھیت میں اگتا ہے اس میں بڑا فرق ہوگا، پھل بڑا ہوگا، ذائقہ بھی، مگر ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو کہا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا اس سے مراد ہے کہ المرأۃ الحسنیٰ فی منبت السوء، وہ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو کثیف ماحول میں پلتی ہیں، وہ خوبصورت لڑکیاں جو کثیف گھرانوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان سے دور رہو، شادی نہ کرنا، اور اگر کر لیا تو بھی جھیل نہیں پاؤ گے۔ شاید مجمع بول دے اگر ایسے گھرانے میں کر لیا تو جھیل نہیں پاؤ گے۔ ارے تم رہے میں نبی نہ جھیل سکا۔ صلوات اور محمد اور آل محمد۔ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ توجہ رہے تو باکمال گھرانہ ہو، کا شجاع گھرانہ ہو، بہادر گھرانہ ہو۔ تو جناب عقیل نے بتایا کہ یہ گھرانہ جو ہے وہ شجاع ہے، قبیلہ بنو کلاب۔ عرب میں 4 قبیلے بڑی شہرت رکھتے، ان میں ایک قبیلہ بنو کلاب تھا جو بہادری میں اس کا جواب نہیں تھا۔ لکھا ہے اس روایت ایسا قبیلہ تھا کہ جس نے نہ جانے کتنی تلواریں انعام میں حاصل کی ہیں۔ جناب عباس کے نانا ان کا لقب تھا ملاعب السنا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ جناب عباس کے ماموں ان کا لقب تھا اشجع العرب، عرب میں شجاع ترین فرد۔ تو نانا ملاعب السنا، ماموں اشجع العرب، نہ جانے کتنی تلواریں انعام میں۔ یہ ہے ننیال، اور ننیال کے ساتھ ساتھ ددھیال کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ جناب عباس کے دادا جناب ابو طالب اتنے بڑے بہادر تھے کہ جب تک زندہ رہے نبی پر ہجرت کی نوبت نہیں آئی۔ جناب عباس کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد، عام عورت ہو، دیوار میں شگاف پیدا ہو رہا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں گی، چاہے شگاف میں بچہ اور دیوار میں شگاف، وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ جناب عباس کے والد مولا علی، جہاں پر تمام شجاع انسانوں کی شجاعت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مولا کی شجاعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ تو جواب نہیں تھا، جواب نہیں تھا شجاعت میں جناب عباس کا۔ میرے عزیزو، شجاعت کا تعلق میں اکثر پڑھتا ہوں سن و سال سے نہیں ہے، شجاعت کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، شجاعت کا تعلق انسان کے نفس سے ہے۔ ڈر، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے۔ اس لیے ڈر کی تعریف کی گئی الخوف یا علم النفسانیہ، خوف کہتے ہیں علم نفسانی کو۔ تو بہادری اور شجاعت کا تعلق نہ جسم سے ہے، نہ سن و سال سے ہے، اور بہادری کا تعلق عمر سے بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے مجمع نہ سمجھے۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ ہاں، ورنہ آپ کہیے نا یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے، عمر کا لینا دینا نہیں ہے شجاعت سے، نفسانی طاقت کا نام ہے۔ نہ سن و سال نہ جسم، کچھ نہیں، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے۔ نفس قوی ہوگا انسان کبھی نہیں ڈرے گا۔ ڈرنا یہ کمزوری نفس کی علامت ہے۔ اگر نفس کمزور ہوگا تو ایسا انسان کسی میدان میں نہیں ٹھہرے گا، ہر میدان میں بھاگے گا۔ نفس کا قوی ہونا ضروری ہے۔ اچھا آپ کہیں کیا دلیل ہے صاحب اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھی، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ بابا علیہ وسلم صلوات پڑھیے۔ اس کا کوئی تعلق عمر سے اور سن و سال سے نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں ہمارے 5ویں امام کی عمر کیا تھی؟ 4 سال سے زیادہ نہیں لکھا لوگوں نے، 5ویں امام، ٹھیک ہے؟ تو 4 سال کا بچہ کم سنی تو ہوتا ہے، یہ عمر ہے آپ کی۔ جب دربار یزید میں یزید نے اپنے درباری مولوی و خطیب سے کہا کہ ہمارے فضائل پڑھو، ممبر پر جاؤ، اور وہ گیا، اور پورا واقعہ پھر کبھی تو اس نے ابو سفیان اولاد ابو سفیان کی تعریف میں پل باندھ دیے۔ اب وہ بول ہی رہا ہے کہ بعد چوتھے امام نے اس کو ڈانٹ کے بٹھایا، ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد چوتھے امام نے کہا یزید سے کیا اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ یہ پہلا موقع ہے جو مولا امام سجاد نے ممبر کو لکڑی کے ڈھیر کہا ہے، اور اسے کوئی مولوی انکار نہیں کر سکتا، خطبہ موجود ہے، آواز کا لفظ آیا ہے۔ کیا اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ میں کہوں گا مولا یہ تو ممبر ہے، آپ ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو شاید جواب ملے جس ممبر پر علی کے فضائل نہ پڑھے جائیں وہ لکڑی کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ ممبر کا تعلق مولا علی سے ہے، اور مولا علی ہی سے ہے ممبر۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، میں نے مولا علی کا تعلق ممبر اور مولا علی جستا ہی نہیں کسی اور کے لیے ممبر۔ نہیں، ایک شعر سناؤں گا میں تاکہ میری بات ذرا وزنی ہو جائے۔ اکثر مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا سنیوں کے ایک شعر لکھا ہوتا ہے، حالانکہ وہ شعر میں کیا بکواس ہے، مگر ٹھیک ہے، شعر کہنا تو انہیں آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر لکھا ہوتا ہے چراغو مسجدو محرابو ممبر، سنا ہے نا؟ لکھا مل جائے گا آپ کو، چراغو مسجدو محرابو ممبر ابو بکرو عمر عثمان و حیدر، اکثر مل جائے گا آپ کو۔ نہیں، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے غور کیا ہو، یہ آپ کو ہر جگہ میں لکھا ہوا، چراغو مسجدو محراب و ممبر ابو بکرو عمر عثمان و حیدر۔ تو چراغ کے نیچے آیا ابو بکر، مسجد نیچے آیا عمر، اور محراب کے نیچے آیا عثمان، اور ممبر کے نیچے آیا علی۔ تو سمجھ گیا، صلوات پڑھے باہر۔ حالانکہ کوئی تین لفظوں سے پہلے ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بکواس ہے، ان میں کسی تعلق نہیں تھا، نہ ابو بکر چراغ تھے اور نہ تو عمر جو ہے وہ محراب تھے۔ اچھا، کیا دلیل عمر محراب نہیں تھے؟ سبھی پہ آپ سے توجہ چاہوں، کیا دلیل ہے کہ عمر محراب نہیں تھے؟ محراب بنا ہے حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بھائی آپ ذرا غور، میں کیا کہہ رہا ہوں، محراب لڑنے کی جگہ، نیچے عمر، لڑنے کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ کسی جنگ میں ٹھہرے نہیں۔ بھائی میں نے کہا نا، بے تکے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مگر خیر کچھ بھی ہو، ہمارے مطلب کو تو شعر ہے۔ چراغ کے نیچے رکھا ابو بکر کو، اور محراب میں رکھا عمر کو، اور مسجد میں رکھا عثمان کو، آخر میں رکھا کیا؟ ممبر، نیچے رکھا مولا علی کو۔ تو یہ میں نے کیوں سنا؟ اس لیے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ ممبر کا تعلق مولا علی سے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ کیا اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ بات نہ بھولیے گا کہ بہادری اور شجاعت تعلق یہ سن و سال اس سے نہیں ہے، جسم سے۔ تو لکھا ہے کہ وہ یزید نے منع کر دیا، یزید نے منع کر دیا۔ جو درباری بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ قیدی ہے، اسیر ہے، گلے میں توق ہے، اجازت دے دیکھتے کیا بولتا ہے۔ پھر منع کر دیا، نہیں۔ پھر لکھا وہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے وہی کہا کہ اسیر ہے، قیدی ہے۔ بولے دیکھیں بابا یہ کیا کہتے ہیں۔ تو آپ جب بیٹے نے کہا تو یزید بولا، کہتا ہے بیٹا تمہیں نہیں معلوم ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ اگر یہ ممبر وہ چلے گئے
تو جب تک تمہارے باپ یزید کو ذلیل نہ کریں ممبر نہیں چھوڑیں گے. یہ جملے ہیں خطبے کے. کہا یہ نہیں چھوڑیں گے. آپ پڑھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس نے مجبور کیا تو پھر مظاہرے کی اجازت دینی پڑی. چوتھے امام ممبر پر آئے. آنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. معرکۃ العرا خطبہ ہے. موقع ملے اور زندگی مہلت دے اور زمانے کے بوال سے چھٹی ملے تو کبھی پڑھیے آپ. مسئلہ یہ ہے کہ وقت ملے اور ہماری سمجھ بھی آئے، ورنہ ہر لفظ جو ہے ایک مکمل مجلس خطبے کا. چوتھے امام کا مصائب بھی ہے اس میں اور فضائل بھی پڑھے مولا نے. اب جو امام ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا تو وہی ہوا جو یزید نے کہا تھا. اس وقت نہیں اتریں گے جب تک یہ ذلیل نہ کر دیں گے. یزید اس قدر ذلیل ہوا، رسوا ہو کہ جھلا کے اس نے اپنے مشیروں کو بلایا. اب مشیروں کو بلانے کے بعد کہا کہ اس قیدی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مشیروں نے کہا کہ امیر اس قیدی کو قتل کر دینا چاہیے. یزید نے مشورہ کیا 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 جائے گا. قتل کر دینا چاہیے. ابھی مشورہ تمام ہوا تھا کہ ایک بار لکھتا ہے پانچویں امام آگے بڑھے. آنے کے بعد کہیں بابا کیا اجازت ہے کہ میں بھی یزید سے کچھ باتیں کروں. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. کمسین ہے مولا. یزید کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، حاکم ہے. وہ بلندی بیٹھا ہوا ہے اور سارے سبرا بیٹھے ہوئے ہیں. اور پانچویں امام نے بابا کیا اجازت میں بھی اس سے باتیں کروں. تو چوتھے امام نے کیوں نہیں بیٹا آگے بڑھو. تو لکھتا ہے پانچویں امام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یزید آج تجھے جو تیرے مشیروں نے مشورہ دیا ہے یہ مشورہ تو فرعون کے مشیر نے فرعون کو نہیں دیا تھا. توجہ رہے کہ آج تیرے مشیروں نے جو تجھے مشورہ دیا ہے یہ مشورہ تو فرعون کے مشیر نے فرعون کو نہیں دیا تھا. تو یزید نے کہا ایسا کیوں ہوا. کہا ایسا اس لیے ہوا کہ فرعون کے مشیر کافر ضرور تھے، حرام زادے نہیں تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. کہا یہ کافر ضرور تھے، سن کیا ہے، کم سن ہے. یہ میں نے کیوں پڑھا تاکہ آپ میرے باپ یقین کر لیں کہ اس کا تعلق کوئی عمر و سن و سال و جسم سے نہیں ہے. اس کا تعلق نفس سے ہے. نفس قوی ہوگا تو انسان شجاع ہوگا، نفس قوی نہ ہو کمزور ہوگا تو انسان ڈرے گا. شجاعت، بہادری ایک کمال ہے اور یہ کمال اس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو جناب عباس کے لئے کوئی ایسا قبیلہ ہو، جناب یقین قبیلہ بن کلاب پتہ ہوتا ہے کہ قبیلہ ہے. اور یہ قبیلہ جو قبیلہ بن کلاب ہے یہ قبیلہ کوئی معاذ اللہ مشرکوں یا کافروں قبیلہ نہیں تھا. یہ سب موحد تھے، دین ابراہیم میں چلنے والے تھے. اور کیا آپ نے کہا کیا دلیل ہے کہ صاحب یہ موحد تھے، اللہ والے تھے قبیلے. دلیل سنیے آپ. سب نے لکھا ہے کہ جناب عباس کے نانا نے رسول اللہ کو کوئی تحفہ بھیجا. یہ تاریخ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، تھوڑا بولنے میں تکلیف ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں ذرا پھیلاؤں نہ بات کو. تحفہ بھیجا کس نے؟ جناب عباس کے نانا نے. تو جب تحفہ لے کے آیا ان کا غلام تو حضور کے سامنے اس نے رکھ دیا. تو حضور نے کہا یہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا نظام نام تھا انہوں نے بھیجا ہے. کہا وہ خود کیوں نہیں آئے؟ تو غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ سخت بیمار ہیں ورنہ وہ خود آتے. یہ میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں. کہا وہ بیمار ورنہ خود آتے. تو آپ رسول اللہ نے کہا اچھا بیمار ہے؟ کہاں. تو سرکار دو عالم نے ایک چٹکی خاک اٹھائی اور اسے اپنے لبوں سے مس کیا، لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد کہا اسے لے جاؤ اور حزام کو پانی میں گھول کے پلا دینا. یہ تاریخ ہے کہ سرکار دو عالم نے ایک چٹکی خاک اٹھائی، اپنے لبوں سے مس کیا،
لعاب لگا کر اسے حزام کو گھول کے پانی پلا دینا. تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ حضور نے اپنا لعاب بھیجا ہے، اور ساری تاریخیں یہ کہتے ہیں کہ لعاب رسول کسی کافر کو نہیں ملتا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. اور شاید یہ بھی ایک راز رہا ہو، لعاب رسول اللہ نے اس لیے بھیجا ہو جناب حزام کو کہ رسول اللہ کو معلوم رہا ہوگا کسی کی ایک بیٹی آئے گی جو میرے ہاں علی کی زوجہ بنے گی، اللہ ایک بیٹا دے گا تو بیٹا بعد میں دے گا، فاطمہ پہلے اپنا بیٹا کہیں گی. صلوات اور پڑھیے بابا علیہ والا. یہ لعاب بھیجا تھا. آئے جناب حزام، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ حزام بیعت کرو. تو انہوں نے کہا ہم بیعت تو آپ کریں گے مگر ایک شرط. کیا شرط ہے؟ کہ پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ جانشین مجھے بنائیں گے، مولا مجھے بنائیں گے. مولا کا لفظ آیا، مولا مجھے بنائیں گے، حاکم مجھے بنائیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اختیار کا اللہ نے ہمیں دیا ہوتا تو ہم آپ تمہاری شرط کو مان لیتے. یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، میرے بعد وہ جسے چاہے گا مولا بنائے گا. اب اس بات سے اکثر لوگ بہک جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، مگر میں جو سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں کہ جناب حزام نے یہ کہا کہ مجھے مولا بنائیے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں ایک تمنا تو تھی کہ میں مولا بنوں، مگر جب نبی نے کہا یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو خاموش ہو گئے. لیکن اللہ نے کہا حزام تمہارے جزا اس کا صلاح یہ دیں گے، ہم اس جذبے کا جو تم نے اظہار کیا کا صلاح یہ دیں گے کہ بیٹی ہوگی تمہاری، اور جو بیٹا اللہ اسے دے گا وہ تو ہوگا بیٹا مگر کائنات مولا عباس کہے گی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. مولا عباس. بس ملے تمام ہو گئی. بس بیٹے بس گفتگو تمام ہو گئی. تو یہ کربلا امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا اس لیے کہ ایسا بیٹا اللہ دے کہ جو مجھے کربلا میرے لال حسین کو نصرت کر سکے. اون لوالد الحسین فی الکربلا. کربلا کے لیے ذخیرہ کیا جناب عباس. میرے عزیزو، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب جناب عباس کا فضائل پڑھا جاتا ہے تو بعض سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. یہ دلیل ہے کہ جناب عباس کو الفت و عشق مومنین کو ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مصائب پڑھا جاتا ہے تو گریا بھی ہوتا ہے. کیا کیا ظلم ڈھائے گئے اہل بیت پر. نہ جوانوں کو بخشا گیا، نہ بزرگوں کو بخشا گیا، بچوں تک پر رحم نہیں کیا گیا. میرے عزیزو، یہ ایام تو ماہ سفر کی چل رہے ہیں، مگر ان مجالس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عشرے ماہ محرم کے اول عشرے کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. اور کیا آپ نے، اس لیے آج میں جو مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ جناب مسلم کے دونوں بچوں کا مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. بڑی مظلوم جوڑی کا نام ہے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا. ایسے دردناک مصائب ہیں کہ انسان اگر پڑھ لے مکمل مصائب تو کلیجہ پھٹ جائے. مکمل مصائب تو کربلا کا وہ امام سنا جو پردہ غیب میں ہے. اللہ اکبر. مکمل مصائب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے. یہ روایت مشہور ہے مگر مستند نہیں ہے. یہ روایت، یہ بچے جناب مسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ امام کے ساتھ آئے تھے مدینے سے. اور انسان کی زندگی میں 3 ایسے لمحے آتے ہیں کہ جو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، صرف اپنے آپ کو. ایک اس وقت جب گھر میں آگ لگی ہو، کچھ نہیں یاد آتا، صرف انسان اپنی فکر کرتا ہے. ایک اس وقت جب زمین کو زلزلہ آ رہا ہو، کچھ یاد نہیں آتا، صرف انسان اپنی فکر کرتا ہے. اور ایک اس وقت جب تیز آندھی اور طوفان آ رہا ہو، کچھ یاد نہیں آتا. کربلا میں عصر عاشور یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں. زمین کو زلزلہ بھی آ رہا تھا، تیز طوفان آندھیاں بھی چل رہی تھیں، اور خیموں میں آگ بھی لگی تھی، مگر اللہ علی کی بیٹی کو اپنی فکر نہیں ہے.
لکھا بیمار بھتیجے کو لے کر، یہ بیٹا سجاد کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے، بتاؤ کیا چل کے مر جائیں یا بے پردہ ہو کے باہر نکلیں؟ تو امام نے اجازت دی۔ میرے عزیزو، یہ کربلا میں جو خیمے جلائے گئے تو لکھا خیمے جلائے بعد میں گئے، پہلے خیموں کو لوٹا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ گھوڑے بیٹھ کے آئے، کوئی پیادہ آئے، ہاتھوں میں نیزے تھے، پہلے خیام حسینی کو لوٹا گیا ہے۔ اب میرے عزیزو، جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کر دور جا اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی ہے، اور جب خیموں میں آگ لگائی تو نہ جانے کتنے ایسے بچے تھے جو خیموں میں جل کے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ایسے بچے تھے جن کے سینے پر گھوڑوں کے ٹاپ کے نشان پڑے ہوئے تھے، کتنے ایسے بچے تھے جن کو ریت کے نیچے دب گئے تھے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جناب زینب جب بیٹی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی، کیا دیکھا؟ دو بچے آپس میں باہیں ڈال کے سو رہے ہیں۔ تو ایک بار جناب زینب کا بہن آہستہ قدم رکھو، شاید بچے سہن کے سو گئے ہوں، اور جب آگے بڑھی تو بچوں کو جدا کیا، دیکھا دونوں بچوں کو چاند سے سینے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے۔ ارے بچے کچلے جا چکے تھے، کسی بچے کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا سینہ زخمی تھا۔ ایک بچے کو ام کلثوم نے سنبھالا، ایک کو زینب سنبھالا، آواز دی، اے بھیا اب تک لاشیں تم اٹھاتے تھے، اب یہ بات تمہاری بہن زینب۔ اور باب ادا لکھا ہے انہیں بچوں میں یہ دو بچے بھی تھے جناب مسلم کے، جو بہت دور نکل گئے، اور ایک عالم یہ آیا کہ بچے تھک گئے، اور تھک کے وہیں خاک بیٹھ گئے، اور تھکے بچے تو سو گئے۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو لکھا یہ واپس آئے کہ دیکھیں تو وہاں نہ خیمے تھے نہ بیویاں تھیں، بچے بہت دیر تک اپنے ماں کو پکارتے رہے، جب کچھ نظر نہ آیا تو بچے آہستہ 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 بھوکے پیاسے بچے ایک ایسی منزل پہنچے جہاں دیکھا چشمہ ہے، تو یہ آگے بڑھے کہ ہم پانی پی لیں، دیکھا کوئی خاتون پانی بھرے، بچے ڈر کے سہم کے بیٹھ گئے۔ وہ مومن آئی، کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو، یہاں کیسے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ کس گھرانے کا؟ ہم بنی ہاشم گھرانے ہیں۔ کہا تم حسین کو پہچانتے ہو؟ کہا ہے وہ میرے ماموں یہ ارباب یادہ بڑی مظلوم جوڑی ہے یہ۔ ایک بار وہ لے کے گئی اپنے مالکن کے پاس، کہا یہ بچے ہیں، اللہ اللہ، یہ ارباب وہ مالکن تھی، اس کا داماد حارث تھا جو بڑا ملعون تھا، اور یہ بچوں کو سارے دن تک تلاش کرتا رہا، بچے جب نہ ملے تو آیا، شام کو کھا کے سو گیا، کیا دیکھتا ہے حجرے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ بیدار ہوا، دیکھا دو بچے، بہبا مومنہ بیدار ہو گئی، ارے یہ اہل حرم کے بچے ہیں، انہیں نہ ستا، مگر اس معلوم نے دونوں بچوں کی گریبان کو پکڑا، ارے حجرے سے کھینچتا ہوا لے آیا اور صحن میں تنور میں باندھ دیا۔ یہ عزیزو یہ ستون بچے بندھے تھے، اور یہ معلوم ساری رات بچوں کو تماچے مارتا رہا۔ کہ ذاکر نے پڑھا کہ جتنے تماچے بچوں کو اللہ اللہ اس ایک رات میں لگائے، اتنے تماچے جناب سکینہ کو کعبہ جگہ شام تک لگے۔ اللہ اللہ بڑے تماچے لگے بچوں کو۔ یہ ارباب اعضا صبح ہوئی، یہ ملعون ہاتھ میں تازیانہ لیتا ہے اور تیر و کمان اپنے سب لگتا ہے، اور بچوں کو لے کے چلا، کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ ہم تمہیں لے جا رہے ہیں اپنے ذات تک، انعام ملے گا۔ بچے چھپتے سے جان لے، یہاں تک کہ کہا ارادہ بدل گیا، کہنے ہم تمہیں اب نہیں لے جائیں گے، تمہارا سر لے جائیں گے۔ یا ارباب نے بچوں کو فرات کنارے لے آیا ظالم، اور لانے کے بعد کہتا ہے اب تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ ارے بڑا بھائی آگے بڑھا، چھوٹا بھائی میرا اسے چھوٹا بھائی آگے بڑھا، یہ میرے باپ کی جگہ ہے، مگر اللہ اللہ اس ظالم کو رحم نہ آیا۔ اس ملعون نے دونوں بچوں کو قتل کر دیا۔ یہ ارباب ادھر سر کو رکھا زمین میں اور لاش کو فرات میں ڈال دیا۔ یہ عزادارو آپ کو تو معلوم ہے لاشیں فرات میں تھی نا، جب تک دونوں بھائی کا لاشا نہ آیا، بڑے بھائی کا لاشا ٹھہرا رہا، اللہ اللہ سر کو لے کے چلا گیا۔ بس آخری روایت سونے مجلس تمام ہو جائے،
لاشیں فرات میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک بار کیا دیکھا، کوئی مزدور چلے آ رہے تھے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، انہوں نے کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی ہے جو بار بار دریا کنارے جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ مزدور بہت دیر یہ منظر دیکھتے رہے، آپس مشورہ کیا شاید کوئی قیمتی چیز ڈوب گئی ہے، چلو ہم مدد کریں۔ یہ ارباب یا سنا نہ جائے گا۔ یہ مزدور آنے کو کہتے ہیں بی بی ارے کیا فرات میں تیری کوئی قیمتی چیز ڈوب گئی ہے، مجھے بتا، ہم تیری مدد کریں گے۔ اور بی بی نے کہا ارے حارث ملعون نے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے لاشا فرات میں ڈال دیا، لاشا نکالنے میری مدد کرو۔ اے ارباب اعضاء بس مجلس تمام ہو گئی، لکھتا مزدور فرات میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے لاشوں کو نکالا، لے کے خاک کو رکھ دیا۔ اے ارباب یا جناب فاطمہ نے بیان کیا، ایک بار جب وہ جانے لگے تو بیوی نے کہا تم نے ہماری مدد کی، ارے میں جنت کی بشارت دیتی ہوں، تمہارے شفاعت کروں گی۔ وہ مزدور واپس آئے، اے بیوی آپ کون ہے جو ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہے؟ اور کہا تم نے نہیں پہچانا، ارے میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، یہ میرے بچے ہارے نقل کر دیا۔ ایک بار بھی نے ماتم کیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ ہائے فاطمہ۔ ارباب اعضاء بس آخری فقرہ سنیے، یہ ملعون دونوں سروں کو لے کے آیا ابن زیاد کے پاس اور تسمہ رکھا ہوا ہے، اور ابن زیاد کہتا یہ ہے کہ یہ کن کے سر ہیں؟ حارث کہتا ہے یہ مسلم کے دونوں بچوں کے سر ہیں۔ تو ابن زیاد کہتا ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا، ارے ان بچوں کے چہرے چاند زیادہ چمکتے تھے، آج ان کے چہرے پر نیل کیوں پڑے ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے نیل کسے کہا جاتا ہے؟ یہ فقرہ تاریخ کا ان کے چہرے پر نیل کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت اس نے بیان کیا چہرے پر نیل اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے انہیں ستون میں باندھ دیا تھا، اور ہم نے دونوں بھائیوں کو کبھی داہنے رکھا بتماشا، کبھی بائیں بتماشا۔ ارباب اعضاء بڑے مظلوم شہادت ان بچوں کی، کہ ذاکر نے پڑھا کہ وہ مظلوم بچے ہیں جو 3 معصوموں کے پر جو ظلم ہوا ان کے وارث ہیں۔ امام حسین کے وارث کیا ہوا؟ امام حسین ظلم، اس لیے کہ ان کے سر کو تنزیدہ کیا گیا، ان کے سر کو تنزیدہ کیا گیا ہے۔ جناب سکینہ کے وارث کیا ہوا؟ ظلم، جناب سکینہ کو صاحب تماشے لگے، ان بچوں کو تماشا مارا گیا۔ تیسرے 7ویں امام کے وارث ہیں، کیا ظلم 7ویں امام پر، اور انہیں قید خانے میں رکھا گیا نا، اور ایسا تاریخ قید خانہ کہ اللہ نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے نہ امام لیٹ سکتے تھے، ایسی قید خانے میں بچوں کو رکھا گیا۔ اور آخری فقرہ امام حسن کے وارث ہیں، کیا ظلم ہوا امام حسن پر، لیکن جب جنازہ اٹھا تو امام کے جنازے پر تیروں کے بارش، اے ارباب اعضاء 70 تیر امام کے لاش جنازے میں آگے بڑھے۔ ارے یہی ظلم ان بچوں میں ہوا، لیکن جب دریا میں فرات پانی لاشیں کو ڈال دیا گیا اور لاشیں موجزہ دکھانے لگے تو حارث ملعون نے کمان کو اٹھایا اور تیروں کو جوڑا، اور بچوں کے لاش پر تیروں کے بارش، واہ حسینہ واہ مظلومہ ہائے مسلم کے بچے، سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت القوم الظالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم العزل الاجل الاکرم، یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری سی بات قبول فرما، ہم سب کو اعمال صالح کا توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو منی مریض ان کو شفا عنایت فرما، یا اللہ جو مقروض قرض عطا فرما، معبود ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔